السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، یہ والی ویڈیو ہم لوگ دیکھ رہے تھے نا، دجال فتنہ دجالیت والی، یہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی بات کہاں تک پہنچی تھی کہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس وغیرہ سب ہو گئی تو انسان کے ہاتھ میں اختیارات زیادہ آ گئے. اب وہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ ہے. چلیں اس کو سنتے ہیں آگے. اس میں قرآن بھی رڑ گیا. اور دوسرا یہ کہ یہودیوں نے اس کے اندر پھر جان بوجھ کر بھی وہ زہر شامل کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نئی تہذیب اٹھی یا جو دور کے تقاضے سامنے آئے، اس میں اللہ ہو، بھگوان ہو، رسول ہو، ہر شے سے اعلان برات کر دیا گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی انفرادیت کو نہیں چھیڑتے، لیکن اجتماعیت میں کسی مذہب کو چھیڑنے کی ہم اجازت بھی نہیں دیں گے. یہ ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور ایک تہذیب، باقاعدہ ایک ایسی تہذیب جو گاڈ لیس تہذیب ہے، جس میں خدا کے وجود ہی کا انکار ہے، بلکہ اس جگہ پہ لا کے کسی بت کو بٹھانے کے بجائے انسانی کو بٹھا لیا گیا ہے. یعنی وہ جو خانہ خالی ہوا نا، ایک انسان کے دل کے اندر ایک جگہ ہے، خدا کو ایک آئیڈیل کو بٹھانے کی جگہ ہے، اس آئیڈیل کے مکان پہ لا کے انسانی کو بٹھا لیا. خود انسان ہی گویا اپنا معبود ہے، یہ خود ہی عابد ہے، خود ہی معبود ہو گیا. اور گویا سارا آپ کا جو اب دنیا کا چکر ہے وہ صرف انسان کے گرد گھومنا شروع ہوا. دوسرا ظلم کیا ہوا؟ اس انسان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایک ایوالوڈ اینیمل ہے. اس کو کوئی اس سے اوپر دیکھنے کا تصور بالکل ختم ہو گیا. اس کو جو روح پھونکی گئی تھی اس سے بالکل آنکھیں بند ہو گئیں، یا وہ آنکھ بند ہو گئی جو وہی نے کھولتی ہے. اس کی جگہ پہ صرف یہ بات آ گئی کہ انسان ایک حیوان ہے. باقی حیوانوں سے ذرا ترقی یافتہ حیوان ہے حیوان. اب اس کے اوپر پھر اور ردے لگنے شروع ہو گئے کہ اگر حیوان ہے تو اس کے اوپر کون سے انسٹنکٹ کا غلبہ زیادہ ہے. اختلاف ہو گیا. ایک اسکالر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنس کا جذبہ زیادہ ہے. فرائیڈ نے کہہ دیا. تو اس نے کہا کہ پھر تسکین کیسے حاصل ہوگی؟ جی تسکین ایسے حاصل ہوگی کہ آپ سیکس فری سوسائٹی بنا دیں تو بس پھر مطمئن رہے گا، وگرنہ لڑائی جھگڑے فساد فتنے رولے رہیں گے. تو آپ چاہتے ہیں پرامن سوسائٹی، امن والے معاشرہ، تو اس میں سیکس فری ہونا چاہیے. آخر دیکھیں نا، کوئی حیوان کو اس کے اوپر کوئی پابندی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر آپ کوئی ڈسپلن طاری ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا انسان کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرے نے کہا نہیں، جب تک آپ پیٹ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، مارکس نے آ کے بتایا یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو پیٹ ہے. بھوک ہوگی، لڑائی ہوگی. لڑائی ختم کرنی ہے، وسائل سب میں برابر تقسیم کر دو. کمیونزم آ گیا، سوشلزم ہو جائے. یہ اگر آپ کر لیں تو امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، چین ہو جائے گا. ایڈلر نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ختم ہو سکتا، اس لیے کہ جی یہاں اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے. تو جب تک کچھ لوگ پوری طرح غالب نہ آ جائیں، تسلط نہ جما لیں، تو وہ تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. بہرحال یہ مختلف فلسفے بنے. ان کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان حیوان ہے. اچھا، اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس منطقی انسان نے، اس سائنٹیفک انسان نے یہ بات مان لی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. یہ جتنا ابنیت کا نظریہ بڑا فرسودہ اور فضول اور نہ سمجھ میں آنے والا ہے، اتنی ہی احمقانہ بات یہ ہے. اتنا نظام ہستی جو ہمارے سامنے بڑا پیچیدہ پرپیچ، لسانس بھی آہستہ کہ ہے، نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، اس کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا، یہ از خود وجود میں آ گیا. لیکن آج کا سب بڑے بڑے دانشور وہ یہی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ از خود بن گیا. بہرحال یہ نتیجہ ہے جو آج کے انسان کا ورلڈ ویو ہے. آج کا انسان جس طرح دیکھتا ہے، جس طرح سوچتا ہے، اور جو باقی یہ کہ کچھ لوگ اگر کہیں دنیا کے کونوں خدروں میں کچھ اور عقائد لے کے بیٹھے ہوں تو وہ مین سٹریم کے لوگ نہیں ہیں، وہ آئسولیشن میں رہنے والے لوگ ہیں. جو دنیا ہے وہ یہی ہے. اور معاف کیجئے گا، ہمارا بھی تمام انٹلیکچوئل طبقہ، ہمارے سے مراد مسلمانوں کا تمام انٹلیکچوئل طبقہ، سارا ہمارا جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جو مقتدر لوگ ہیں، سب کی سوچ کے اوپر یہی سوچ غالب ہے. باقی نیچے عوام، ان کے ذہنوں میں کچھ اور باتیں ہوں تو وہ اپنی جگہ پہ رہا کریں. وہ اس افیون میں ان کے لیے کوئی مزہ ہو، ان کی نظر میں افیون ہے تو یہ افیون سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا رہے تو پہنچتا رہے. بہرحال یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. یہ تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ تھی جو ہمارے سامنے آ گئی اس دجل و فریب کی، جس میں آج کا انسان بٹکا ہوا ہے. اب اس میں ایک آیت آپ کو سنا دیتا ہوں.
جس کو علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی بنیاد قرار دیا ہے. وہ آیت ہے سورہ حشر کی آخری رکوع کی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آج کا انسان در حقیقت اپنے آپ سے غافل ہے. جب اس نے اپنے آپ کو حیوان ڈکلیئر کر لیا تو اپنی اس حیثیت سے غافل ہو گیا جس کی خبر، جو مقام، جو مرتبہ انسان کو اللہ نے دیا، جس کی خبریں انبیاء نے دی. اس جگہ سے انسان نے تنزلی اختیار کر لی. ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر نچلوں میں سب سے نیچے گر گیا. چنانچہ آپ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ اگر کوئی بہت بڑا پروفیسر ہوگا، بہت بڑا جو ہے مورلسٹ ہوگا، آپ اس کے لیکچر سنیں، معلوم ہوگا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے. اور اگر آپ کو اس کے کردار کی کوئی جھلک معلوم ہو جائے تو آپ کو تعفن، بدبو آئے گی کہ کیا آدمی ہے یہ ہے آج کا انسان. اس لیے کہ جب انسان گرتا ہے تو پھر نچلوں میں سب سے نیچے جاتا ہے، وہ پھر حیوانات سے بالکل نیچے چلا جاتا ہے. اب یہ جو دور ہمارے سامنے آیا، اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو مذہب کی تعلیمات تھیں وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، کسی بھی مذہب کی. آج دنیا میں کسی مذہب کو کوئی جگہ اسے حاصل نہیں ہے. بت پرستی ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو. اب یہودیوں میں بھی اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں مذہبی ریاست اسرائیل، لیکن جو ان کے حکمران طبقہ ہیں وہ تو سارے کے سارے سیکولر اور لبرل ہیں. ان کا مذہبی طبقہ تو سارا پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ایران میں، اور ان کا مذہبی طبقہ اس ریاست اسرائیل کے حق میں تھا بھی نہیں. یہ عجیب بات ہے، ہمارا بھی نہیں تھا پاکستان بنانے کے حق میں، ان کا بھی نہیں تھا اسرائیل بنانے کے حق میں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ آ کے بیٹھے ہوئے ایران میں، تو جو وہاں پہ حکمران ہیں وہ تو سارے کے سارے لبرل ہیں. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں گریٹر اسرائیل بنا کے کیا کریں گے، دنیا ساری کے اوپر ہماری حکومت ہے اور ہمارا معاشی جو ہے وہ آرڈر نافذ ہے. ساری دنیا کی محنت کرتی ہے، ملائی ہمارے پاس آ جاتی ہے، تو ہم نے خام خواہ توسیع کر کے کیا کرنا ہے. بلکہ وہ جو اب سعودی عرب اور اسرائیل قریب جا رہے ہیں، یہ انیشیٹو اسرائیل کا ہے. انہوں نے انہیں سمجھایا وی آر کزنز، ہم تو آپس میں چچا زاد ہیں، تو ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے، تم افرادی قوت تمہاری زیادہ ہے. میں نے جو ہے دنیا کو ہم کریں گے، تم ہمارا ساتھ دو اور ہم تمہیں جو ہے نواز دیں گے. چھوڑو یہ اسلام اور یہودیت اور فلانا، اور ہم کزن ہیں، سب سیمیٹک ریس ہے ہماری، حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے. اس چیز نے دیکھیے اب یہ نیشنلزم ہے جس نے سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب کر دیا عجم کے مقابلے میں اور ایران کے مقابلے میں. تو یہ وہ دنیا بنی ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک فرد کی سوچ یہ بن گئی. اچھا، جو ہمارا آج کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ایک کام اور کیا، اس نے فاصلے مٹا دیے. یا اسے میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو جو آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. یعنی جس طرح پہلے لوگ ایک گاؤں میں آپس میں مربوط تھے، اس طرح پوری دنیا آپس میں مربوط ہو گئی ہے. یہ جو مربوط دنیا، آپس میں جڑی ہوئی دنیا، جس کا مطلب یہ کہ گاؤں میں کوئی بندہ تنہا نہیں رہ سکتا. وہ جیے گا کیسے تنہا رہ کے؟ آئسولیشن میں گاؤں میں کوئی بندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح آج کی دنیا میں کوئی ملک، کوئی سوسائٹی باقی دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتی، آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ گلوبل ولیج ہے. یہ کیوں ممکن ہوا؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے ممکن ہوا. یہ ذرائع نقل و حمل اور ذرائع ابلاغ، ان چیزوں نے مل کر اس کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا. یہ جو گلوبل ولیج ہے، جب انسان گلوبل ولیج کا باسی بنا، اس کی آزادی سمٹ گئی. یہ جو انسان کا یہ والا سفر ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. انسان جنگل میں آزاد ہے، جو مرضی کرے. وہی انسان اب ایک قبیلے کا فرد بن گیا، برادری وجود میں آ گئی. تو بہرحال برادری کے کوئی اصول ہیں، کوئی قواعد ہیں. آپ نے برادری کے اندر رہنا ہے تو ان کی پیروی کرنی ہے. آپ کی آزادی گھٹ گئی، تھوڑی سی گھٹ گئی مگر گھٹ گئی. اب یہ برادری کسی ایسے شہر میں جا کے آباد ہوئی جہاں پہلے سے 2 برادریاں آباد ہیں، تو کوئی میثاق مدینہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آئے گا. جب نیا کانٹریکٹ وجود میں آئے گا تو نئی پابندیاں وجود میں آ جائیں گی. کرتے کرتے جب ایک ریاست وجود میں آ جائے گی تو اس کے قوانین ہوں گے. اس کے جو قوانین کا اطلاق ہوگا تو آپ کی آزادی کا دائرہ اور سمٹ گیا. اور جب گلوبل ولیج بن گیا تو ہر ریاست کہنے کو انڈیپینڈنٹ ریاست ہے، کہنے کو ساورن ریاست ہے، لیکن ہر ریاست اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابند ہے یا نہیں ہے؟ تو کدھر گئی اس کی ساورنٹی؟
ساورینٹی کی تو تعریف ہی آپ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل بائنڈنگ اس کے اوپر نہ ہو. یہاں پہ تو موجود ہے. اس کا مطلب ہے خالص پولیٹیکل سائنس کی روح سے بھی دنیا در حقیقت ایک سٹیٹ میں بدل چکی ہے، اگرچہ کہ اس کا باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے، لیکن دنیا کی کوئی ریاست اقوام متحدہ کے بعد ایک ساورن سٹیٹ کہلانے کی حقدار ہی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کا جبر اس کے اوپر آ گیا تو آزادی اور سمٹ گئی. جب آپ کی آزادی سمٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اجتماعیت کا جبر آ گیا ہے. اب یہ جو پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آیا انسان کا، جب اس پوائنٹ آف ویو کے تحت آپ ایک اجتماعی نظام آپ نے بنایا تو اس کی تین بنیادیں، جو تین خاص طور پہ اجتماعی نظام کے جو تین گوشے ہیں، سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی نظام، اگر آپ انہیں درجہ بندی کریں گے، سب سے اوپر سیاسی نظام ہوگا، اس سے نیچے معاشی نظام آئے گا، اس سے نیچے آئے گا سماجی نظام. اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ چونکہ اس ماڈرن ایج کے لیے تھا، لہٰذا اس نے اجتماعی گوشوں کے بارے میں بھی رہنمائی دی، جسے سیکولر فیلڈ کہتے ہیں. تو محمد رسول اللہ کی رہنمائی اس سیکولر فیلڈ کے لیے بھی تھی، ان اجتماعی گوشوں کے لیے بھی تھی. اور دور خلافت راشدہ میں ایک مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، اس کی پوری طرح اس کا اطلاق ہو گیا اور نوع انسانی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا چلتا پھرتا. لیکن جب یہ یلغار آئی ہے، وہی یہودی یلغار، یہ جو انٹرنل سبوٹیج ہوا ہے مسلمانوں کا آپس میں، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ جیسے وہاں سینٹ پال آیا تھا، یہاں عبداللہ ابن سبا آیا. یہ ایک یہودی جو ہے وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد اس نے ساری جو ہے نقب لگائی. بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے آپ کا سیاسی نظام الٹ گیا، خلافت ملوکیت میں بدل گئی. آج یہ بھی کنفیوژن ہے بہت کہ وہ جو سارا ملوکیت کا دور ہے لوگ اس کو بھی خلافتی میں کاؤنٹ کرتے ہیں. خلافت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی، اور خود حضور نے فرمایا تھا ثم تکون ملکن عاضا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہی قائم ہو جائے گی. یہ جو دور بنو امیہ ہے اور جو دور بنو عباس ہے، یہ کوئی خلافت کا دور نہیں ہے. انہوں نے خلافت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ حقیقت میں بادشاہت کا دور ہے. یہ جو دور ہے اسے حدیث میں کہا گیا کاٹ کھانے والی بادشاہی ہے. تو جب یہ کاٹ کھانے والی بادشاہی آ گئی تو حضور کا بتایا ہوا سیاسی نظام تو ختم ہو گیا. سب سے پہلے دجل یہ ہوا کہ آپ نے بادشاہت کو خلافت سمجھ لیا. یہ فریب تھا، یہ بیروب تھا، لیکن سمجھا گیا اور لوگ آج تک سمجھ رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں اور اس کے حوالے دیتے ہیں، اسے کھینچ کے 1924 تک لاتے ہیں. اگر اس میں کوئی جان ہوتی یہ ختم کیوں ہوتا؟ اور سمجھ لیجئے آج دنیا میں اسلام اگر بدنام ہے، اس کا جو سبب ایک تو آج کے دور کا مسلمان ہے، لیکن اس کا جو بڑا سبب ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت آ گئی، آپ نے اسلامی تعلیمات کو پیٹھ دکھائی، آپ بھی ایک امپیریل پاور بن گئے. یہ میں مانوں گا کہ آج کی امپیریلسٹ پاور جو کچھ کرتی ہیں، مسلمانوں نے اتنے مظالم نہیں کیے، لیکن کیے تو ہیں. اپنے اقتدار کو توسیع دینے کے لیے، مملکت کو توسیع دینے کے لیے جنگیں لڑی ہیں، مال و دولت کے لیے جنگیں لڑی ہیں، نام سب کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے. اس وقت تو کر لیا آپ نے، آج بھگتنا پڑ رہا ہے، اسلام بدنام ہو گیا. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا پاکستان بنانے کے حوالے سے؟ اگر ہمیں موقع مل گیا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست وجود میں آ جائے تو ہمیں موقع ملے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے اور دنیا میں وہ بدنام ہوا ہے. اور آج بھی کچھ ہیں کہ جو اسی کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے تو اب کدھر چانس ہے اور کہاں امکان ہے کہ وہ واپس آ جائے. اس کو تو دنیا رد کر چکی ہے، بادشاہت کو دنیا جو ہے وہ اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ چکی ہے، اب کدھر سے آ جائے گی وہ؟ تو وہ تو بھول جائیں قصہ. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے یہ سیاسی نظام اڑا ہے. اچھا، جب سیاسی نظام میں خلافت نے ملوکیت کی صورت اختیار کی تو ملوکیت تو چل ہی نہیں سکتی جاگیرداری کے بغیر. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھ لیں. بادشاہ وہ کیسے چلے گا؟ اس کو فوج چاہیے. فوج کیسے بنائے گا؟ فوج ہوتی ہے جاگیرداروں کے پاس. وہی جو مزارے ہوتے ہیں وہی فوج ہوتی ہے.
चुनाचे आपको पता है पुराना जो बादशाही निज़ाम था उसमें जो दरबार में लोग आके बैठते थे उसमें मनसब होता था। ये 5000 मनसबदार है, ये 10,000 मनसबदार है। क्या मतलब है इसका? इसके पास 10,000 फौज है, इसके पास 5,000 फौज है। जमीन कौन अलाट करेगा? बादशाह अलाट करेगा। जिसके पास जमीन होगी वो इतने बंदे रख लेगा, वो उस जमीन की पैदावार से वो भी खाएंगे, वही फौज है। कल बादशाह को जरूरत पेश आएगी, वो उस मनसबदार को कहेगा फौज पेश करो, वो लेके आ जाएगा। तो बादशाही निज़ाम के साथ जागीरदारी निज़ाम लाजमन आएगा। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कहा कि 3 साल अगर तुम अपनी ज़मीन खुद आबाद नहीं कर सकते, अपने भाई को दे दो। चारों आइम्मा कह रहे हैं कि गैर हाजिर ज़मींदारी जो मज़ारियत है ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये सब होते हुए जैसे आज इस्लामी बैंकारी चल रही है, ऐसे ही इस्लामी जागीरदारी भी चल पड़ी थी और ऐसे पक्के उसूल बनाए गए। आज भी आपकी वफाकी शरई अदालत बेचारी से और कुछ हो या न हो, ये फतवा देने के लिए हर वक्त तैयार बैठी हुई है, किसी से 1 इंच ज़मीन आप नहीं ले सकते, उसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है। तो बहरहाल नतीजा क्या है कि माशी निज़ाम दूसरी सतह पे जो तलपट हुआ वो इस्लाम का माशी निज़ाम था और ख़ुद मुसलमानों के हाथों हुआ। ये पहले 2 काम ख़ुद मुसलमानों के हाथों हुए हैं। उसके बाद फिर यलगार आई है जब कमज़ोर हो गए आप, इसलिए कि आपने जब उस बुनियाद को ढा दिया, अब आपको चाहिए यस मैन। जब आप जबर नाफिज कर देते हैं तो उस जबर के अंदर आपकी पब्लिक या आपकी आवाम जो है उनकी खुदी मर जाती है। जब उनकी खुदी मर जाती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कल जब हुक्मरान बदल जाते हैं तो उनके लिए चेंज ऑफ मास्टर का मामला होता है, कोई मसला नहीं होता। आज अगर कोई बैठा हुआ है मुसलमान नाम का, अब्दुल्ला नाम का, कल आके कोई मनमोहन सिंह बैठ गया, इसके लिए कोई मसला नहीं है। इसने उसकी भी इताअत करनी थी, यस सर, आज इसकी शुरू कर देगा, यस सर, कोई मसला नहीं। चलिए इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।